وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی کے موضوع پر ہماری ایک آڈیو مختصر پر اثر کے نام سے آپ نے سنی کہ یہ جشن کیوں جائز نہیں ہوتے، تو اس پر آپ نے 3 سوالات بھیجے کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اس کی کوئی جامع معنی تعریف۔ تو یاد رکھیے، یا میں یا کوئی عالم یا کوئی بزرگ کوئی تعریف کرے، اس سے بہتر ہے کہ تعریف وہ زبردست ہے، وہ بہتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی پہچان یوں کروائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی ہمارے اس دین میں ایجاد کرے گا کچھ بھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں تھا، یعنی اس میں سے اس کو ثابت نہیں ہوا اور خود کوئی نئی ایجاد کرے گا، فہو رد، تو ایسی چیز مردود ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب کچھ بھی آپ لے کر آویں، یا میلاد النبی کے متعلق جتنے بھی جشن جلوس یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو خیر القرون میں کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ اور اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہوا لے دے ہو رہی ہے، اس پر جو ہے الیاذ باللہ فرقوں کے مختلف جھگڑے چل رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک بھی ایسا ریفرنس نہیں پیش کر سکا کہ صحابہ نے ربیع الاول ان کے دور میں گزرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزرتے رہے تو انہوں نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہو۔ یہ تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی ثابت شدہ حدیث سے یہ اس کا بدعت ہونے کا ثبوت۔ اور پھر آپ نے آگے 2 باتیں اور پوچھ لی کہ اس چیز سے منع بھی تو نہیں ہے نا، یعنی اگر ثابت نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں ہے۔ چلیں اگر ایک پوائنٹ ذہن میں آ جائے کہ ثابت تو نہیں ہے، لیکن اگلا پوائنٹ ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ منع بھی تو نہیں ہے، لیکن یہ پہلے پوائنٹ کو اتنا مضبوط ضرور کر لیا جائے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ثابت تو ہے، پھر جب ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس وقت کہتے ہیں منع تو نہیں ہے، لہذا پہلے اس پوائنٹ کو پکا یاد کر لیں کہ ثابت تو نہیں ہے۔ اب اگلی بات کہ منع بھی تو نہیں ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی تیسری بات پوچھ لی کہ جائز کی جو ہے دلیل نہیں مانگی جاتی، ناجائز ہونے کی دلیل مانگی جاتی ہے کہ کیا چیز ناجائز ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب میں صرف ایک آیت پڑھوں گا کہ دین کون سا لینا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے۔ تو فرمایا ما آتاکم الرسول، لو صرف وہی جو تمہیں رسول دیں، فخذوہ، یعنی جو چیز رسول تمہیں دین کے نام پر دیتے ہیں اس سے لینا ہے صرف، اور ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں نبی روکے اس سے رک جانا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کے اس جلسے سے یا جشن سے یا موجودہ یہ حیات قضائیہ سے یہ ڈیزائننگ کرنا، اس سے روکا تو نہیں گیا، اگرچہ میں پہلے حدیث جو سنا چکا ہوں اس کے ضمن میں ہر قسم کی بدعات سے روک تو لگا دی گئی ہے، لیکن چلیں آپ کے بقول روکا تو نہیں گیا، لہذا ہم نے کرنا تو ہے نا، کیونکہ منع تو نہیں ہے، لہذا آپ نے کرنا اس چیز کو ہے، اس کے لیے آیت کا پہلا حصہ موجود ہے کہ کرنا وہی کام ہے جو تمہیں نبی دیں۔ اب ظاہر ہے آپ کے بقول نبی نے منع تو نہیں کیا، لیکن میلاد النبی دی بھی تو نہیں ہے، لہذا ہم لیں گے وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور ما نہاکم عنہ فانتہوا، لینا وہ ہے جو تمہیں نبی عطا کر دیں دین پہ، اور رکنا اس سے ہے جس سے نبی منع کر دیں۔ اگر آپ کے بقول میلاد النبی کے اس مخصوص جشن سے منع نہیں ہے تو میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی تو نہیں ہے، اور ہم تو شریعت اور قرآن کے تابع ہیں، پابند ہیں کہ لینی ہم نے وہی چیز ہے جو ہمیں نبی عطا کر دیں، خود دے دیں۔ تو یہ آپ کے 3 سوالات کے جواب ہوئے۔ السلام۔